جنگ ہونی چاہیے، لیکن وہ اکٹھے نظر آتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عیسائی بدبخت، یہ بے غیرت قسم کی قوم ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ان سے ان کو یہ توقع ہے کہ کل کو یہ ہمیں بھی عروج دلوائیں گے۔ یہ صرف اپنے عروج کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہودیت نے ایک نقشہ بنایا ہوا ہے، اور وہ نقشہ جو بنایا ہوا ہے اس کے اندر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو نقشہ ہم نے بنایا ہوا ہے یہ ہماری یہودی اسٹیٹ ہے، یہ ہماری یہودی ریاست ہے، اور یہ ہماری میراث ہے۔ یہ والی دنیا کا یہ والا حصہ جتنا ہم نے نقشے میں ظاہر کیا ہے یہ ہماری میراث ہے، یہ ہمیں مل کر رہنی ہے، اس کے اوپر یہودی سلطنت کا قیام ہونا ہے۔ عیسائیوں نے اس نقشے کو دیکھا۔ اس نقشے میں یا تو وہ علاقے ہیں جو اس وقت بھی خود یہودیوں کے پاس ہیں، اور یا وہ علاقے ہیں کہ جو مسلمانوں کے پاس ہیں۔ کوئی قابل ذکر ایسا علاقہ کہ جو عیسائیوں والا ہو وہ اس نقشے میں کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے عیسائی سمجھتے ہیں کہ سانو یہودیاں لو کوئی نہیں خدشہ۔ ویسے وہ ہماری ماں کو بھی تہمت لگاتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، تو لیکن عملی طور پر خدشہ ہمیں کوئی نہیں ہے۔ تو وہ یہ اس منصوبے پر ہیں کہ ابھی یہودیوں کے ساتھ تعاون رکھو، یہودیوں کو کامیاب کرو۔ وہ جو چھوٹا سا ایک نقشہ انہوں نے بنایا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں وہ چھوٹا سا ہی ہے۔ ویسے تو بہت بڑا بنایا ہوا انہوں نے، لیکن بہرحال پوری دنیا کے مقابلے میں وہ چھوٹا سا ہی ہے۔ تو جو انہوں نے ایک چھوٹا سا نقشہ بنایا ہوا ہے وہ ان کو دلوا دو۔ تو ابھی ان کے ساتھ مکمل تعاون رکھو، وہ ان کو دلواؤ، اور یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ کوئی علاقہ فتح کرنا ہی نہیں ہے، جو ہماری میراث ہے بس ہم نے اس علاقے کو لینا ہے، ہمیں دنیا کے کسی اور علاقے سے غرض ہی نہیں ہے۔ تو جس وقت ہم وہ میراث جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کو لے دیں گے تو بعد میں ہم کہیں گے کہ آپ باقی دنیا فتح کرنے میں ہماری سپورٹ کرو، ہم نے تمہیں تمہارا علاقہ لے دیا، باقی ہمیں لے دو، تاکہ جو ہمارا پہلے سے تعاون صدیوں سے جاری ہے وہ برقرار رہے، تو باقی دنیا پر پھر ہم قابض ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی منصوبہ بندی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ بے غیرت بنے ہوئے وہ انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کی ہر چیز مانتے ہیں، اور ان کو یہ غیرت نہیں آتی کہ ہماری ماں کے اوپر وہ تہمت لگاتے ہیں، ہمارے نبی کو وہ معاذ اللہ جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، اس چیز کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسلمان الحمدللہ غیرت مند قوم ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی معمولی سا بھی توہین آمیز کلمہ کہے، مسلمان کی غیرت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی، اور مسلمان کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ گالیاں سنتے ہیں اور بدبخت پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ اللہ واللہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لائق یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ واللہ تو پاک ہے۔ اللہ اللہ اذا قضا امرا فانما یقول لہ کن فیکون، وہ تو اللہ جس وقت کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے نا تو وہ بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اتنا با اختیار ہے کہ کن فیکون کی قدرت کا مالک ہے، اس کو بیٹوں کی کیا حاجت ہے۔ اللہ واللہ، یہ ایک مفہوم ہو گیا۔ اور دوسرا مفہوم یہ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت پر حیران ہوتے ہو، تمہیں اللہ کا پتہ نہیں، اللہ کے اقتدار کا، اللہ کے اختیار کا پتہ نہیں کہ اللہ تو کن فیکون کی قدرت کا مالک ہے، تو وہ تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمہارے لیے اچنبے کی بات ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ بغیر باپ کے کسی کو پیدا کر دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔ پہلے کلام کافی سارا ہوا، اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ الفاظ آئے،
اور یہاں سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی بندگی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ اب یہ جو کلام ہے، یہ ایک جملہ، صرف ایک آیت، اس کو اللہ نے اس کلام سے ہٹا کر یہاں الگ ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ جملہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جس وقت انی عبداللہ سے بات شروع ہوئی نا، تو اس سے پہلے جملے میں اپنی معبودیت کی تو کر دی نفی، اپنی معبودیت کی نفی کر کے اپنے عبد ہونے کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد ساری بات اپنے متعلق چلتی رہی، اللہ نے اس کو سارے کو اکٹھا ذکر کیا، جو ان کے اپنی ذات سے متعلق تھی، سلامتی کی دعا سمیت جو انہوں نے اپنے متعلق کہا، اللہ نے اس کو اکٹھا ذکر کیا۔ لیکن اپنی معبودیت کی نفی کر کے آگے ان کی دعوت کیا ہے، اس کو اللہ نے ذکر کیا اس جملے میں جو بعد میں ہے۔ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ اس لیے ڈالا اللہ نے کہ اگر اسی تسلسل کے اندر یہ جملہ بھی ذکر کر دیا جاتا نا، تو اس تسلسل کے اندر رہتے رہتے اس کے اوپر اتنی بھرپور توجہ نہ ہوتی، وہ ایک تسلسل کا حصہ ہو جاتا بس۔ لیکن اس چیز کو ختم کر کے تھوڑی بات دوسری طرف لے جا کے جب اچانک اس طرف دوبارہ ان کے کلام کی طرف توجہ دلائی دیتی ہے کہ بھائی یہ بھی ان کا کلام ہے، انہوں نے یہ بھی فرمایا، تو پھر بھرپور توجہ ہوتی ہے دوبارہ۔ اب دیکھیں نا، میں تفسیر کر رہا ہوں تو اب اس جملے کے اوپر بھرپور توجہ دوبارہ ہو رہی ہے نا کہ یہ جملہ الگ سے کیوں ہے۔ تو اگر وہ اسی تسلسل میں آ جاتا، نہ کسی مفسر نے اس طرح سے جو ہے نا وہ توجہ دلانی تھی، اور نہ ہی جو ہے اس کے اوپر اتنی توجہ ہونی تھی جتنا ہونے کا تقاضا تھا اس جملے کا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے درمیان میں کچھ الگ سے کلام کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اور خود اپنی حیثیت کا، کن فیکون کی قدرت کا مالک ہونے کا تذکرہ کیا، اور کر کے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا دوبارہ سے اچانک تذکرہ کیا کہ دیکھو وہ باقی سارا کچھ بھی انہوں نے بولا تھا، تو یہ جملہ بھی انہوں نے بولا تھا، یہ بات بھی انہوں نے فرمائی تھی۔ تو اس کی طرف توجہ دوبارہ جو ہے بڑی بھرپور ہو جاتی ہے کہ آخر کون سی بات ہے کہ جس کو اللہ دوبارہ سے الگ سے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ عقیدہ توحید کے متعلق ہے، مسئلہ توحید کے متعلق ہے، تو اس کی طرف توجہ بھرپور کروانی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو الگ ذکر کر دیا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، گروہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا۔ خود عیسائیوں کے کئی گروہ وہ بھی حضرت عیسیٰ کی حیثیت میں اختلاف کرنے لگ گئے، کوئی ابن اللہ کہنے لگ گیا، کوئی اکانیم ثلاثہ میں سے ایک اکنوم کہنے لگ گیا، کوئی خدا کا اتار کہنے لگ گیا، مختلف نظریات ان کے اپنے اندر بھی بن گئے۔ اور دوسری طرف یہودیوں اور عیسائیوں کے گروہوں نے بھی اختلاف کیا، جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو گروہوں نے اختلاف کیا آپس میں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، خرابی ہے کافروں کے لیے اس بڑے دن کی حاضری سے۔ اسمع بہم وابصر، کیا خوب سنتے ہوں گے، کیا خوب دیکھتے ہوں گے، یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن ظالم آج کے دن وہ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس دن سارے معاملے نکھر کے سامنے آ جائیں گے، سارے کفر ہیچ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سب صحیح جو چیزیں ہیں وہ نکھر کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن آج تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، آج وہ حقائق کو نہیں مانتے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور اے نبی آپ ان کو ڈرائیے، یوم الحسرت، اس حسرت کے دن سے۔ حسرت کے دن سے مراد قیامت کا دن۔ اللہ ایمان والے نیک لوگوں کے لیے بھی وہ یوم الحسرت ہے۔ نیک لوگ اس حسرت میں ہوں گے کہ کاش کچھ اور نیکیاں کی ہوتی، جتنی نیکیاں کی ہیں کاش اور کی ہوتی، یہ حسرت پھر بھی ہوگی۔ اور جو کافر ہیں ان کی یہ حسرت کہ کاش ایمان قبول کر چکے ہوتے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا بات کا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ مانتے نہیں ہیں، انا نحن نرث الارض، بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا، اور جو اس زمین کے اوپر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تھوڑا سا تفصیلی ذکر آیا ہے یہاں پر،
اور پھر آگے چند انبیاء کرام علیہم السلام ان کا بالکل اجمالی ذکر جو ہے وہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا بھی یہاں کو بہت زیادہ تفصیلی ذکر کوئی نہیں ہے، ان کا بھی بس مختصر سا ہی ہے، لیکن باقی نبیوں کی نسبت تھوڑا سا تفصیلی ہے۔ قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 25 صورتوں کے اندر 63 آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا نام مبارک 69 دفعہ آیا ہے۔ آیتیں 63 ہیں، لیکن کسی کسی آیت میں 2 دفعہ بھی آ جاتا ہے نا، تو نام ان کا 69 دفعہ آیا ہے، لیکن آیا 63 دفعہ ہے۔ اور سب سے زیادہ جو نام آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور ایک سورت کا نام بھی سورت ابراہیم ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ بڑا سچا تھا، نبی تھا۔ اللہ واللہ، بڑا سچا تھا، سارے ہی نبی سچے ہوتے ہیں اور بڑے ہی سچے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے یہ لفظ استعمال فرمائے اللہ نے، وہ اس لیے کہ دیکھو نا، باپ بھی سامنے آ جائے تو پھر بھی بڑی کھری توحید بیان کی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑا سچا تھا، نبی تھا۔ اذ قال لأبیہ، کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا۔ والد کا نام قرآن حکیم کے دوسرے مقام پر آزر ذکر ہوا ہے، یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن دوسرے مقام پر ذکر موجود ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے یہ والد ہی ہیں آزر۔ کچھ لوگوں نے ایک اور بات کہنا شروع کر دی کہ تورات کے اندر جو ہے وہ نام طارح ہے، تو یہاں قرآن حکیم نے جو آزر ذکر کیا ہے تو یہ کسی چچا کا نام ہے، اور چچا کو جو ہے وہ مجازی طور پر جو ہے وہ باپ کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہ تعویلیں کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو رات کے اندر کیوں نہیں تعریف جو ہے تعویل کر لیتے؟ تمہیں تعویل ملی ہے قرآن میں کرنی ہے تم نے، کہ جی نہیں، قرآن نے ابیہ بھی کہا ہے تو اس کو امی ہی بنا لو، اور آزر جو ہے وہ چچا کا نام قرار دو۔ کیوں بھائی؟ اگر تم نے ضرور تعویل کرنی ہے تو تورات میں کر لو کہ بھائی آزر نام تھا، طارح لقب تھا، تورات کے اندر لقب آ گیا، قرآن نے نام ذکر کر دیا، تم ادھر کیوں نہیں تعویلیں کرتے؟ ادھر ہی تمہاری تعویلوں کی جو ہے وہ نکلتی ہے ساری کسر۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن حکیم نے واضح طور پر جب ابیہ کہا ہے تو یہ باپ ہی تھے۔ اللہ اللہ، اسی طرح میں آنے لگا ہوں، وہی بات میں کرنے لگا ہوں۔ اللہ اللہ، جی جی جی، گریٹر اسرائیل کے نام پہ اپنی پارلیمنٹ پہ بھی لگایا ہوا ہے میں نے۔ اچھا جی، دیکھو پوری دنیا کے علماء، وہ عالم ہوں یا نہ ہوں، یہ پکے پکے عالم ہیں کیونکہ ان کا نام ہی عالم ہے تو انہوں نے دیکھو نا توجہ دلائی ہے علمی بات کی طرف۔ تو ویسے میں الحمدللہ خود بھی کرنے لگا تھا، تو صرف بطور مزاح کہا ہے، اس پہ ناراض نہیں ہونا آپ نے اچھا جی، دیکھیں غالباً سب سے پہلے علامہ سیوطی رحمہ اللہ، اگرچہ بہت بڑے عالم ہیں لیکن کچھ کمزوریاں بھی دکھا گئے، اور جو سب سے بڑی کمزوری دکھا گئے وہ یہی ہے جس کی طرف محمد عالم صاحب نے توجہ دلائی ہے، کہ یہ ایک خیال ہوا کہ نبی کے شجرہ نسب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی تک کوئی مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک خیال، اس کے لیے وہ جستجو کرنی شروع کر دی، تحقیق کرنی شروع کر دی اور تعویلیں کرنی شروع کر دی۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ سب سے پہلے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کہنی شروع کر دی کہ نہیں، یہ تورات کے اندر جو ہے وہ تاریخ ہے تو پھر باپ تو تاریخ ہوگا،
تو یہ آزر پھر کوئی چچا ہوگا تو نسب نبی وسلم کے نسب میں نہیں آتا، کیونکہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا تو نبی وسلم کے نسب نامہ کے اندر مشرک تو آ گیا۔ تو اصل میں تھا ان کا مقصد خلوص ہی، وہ نبی وسلم کے شجرہ نسب کو شرک سے پاک کرنا چاہ رہے تھے، وہ ایک خلوص کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے، لیکن ان کا خلوص ہمیں مہنگا پڑ گیا، کیونکہ وہ جس وقت انہوں نے یہ سلسلہ جو ہے نا وہ یہ پہنچانا شروع کر دیا کہ کسی نبی کے نسب میں شرک والا بندہ کوئی نہیں ہوتا، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا زور دینا شروع کر دیا۔ تو کچھ اور لوگوں نے کہا کہ ائمہ کے نسب میں بھی شرک والا بندہ کوئی نہیں ہوتا، تو ابو طالب بھی مسلمان تھے، پھر وہ ادھر بھی جو ہے نا بات چلنی شروع ہو گئی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کیا تو انہوں نے بڑے خلوص سے ہی تھا علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے، لیکن بہرحال یہ کمزوری ہو گئی۔ کچھ اور بھی ایسے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کچھ تحریریں وغیرہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کی کچھ کمزوریاں ہیں، تو بہرحال کیا انہوں نے خلوص صحیح ہے، ہم ان کے خلوص کے اوپر شک نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو زیادہ ابھارنے کے لیے انہوں نے کیا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس سے کچھ بھی نہیں گرتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے نسب میں آزر آ گیا ہے تو اس سے آپ کی عظمت پر فرق کوئی نہیں پڑتا، آپ اس سے اس معاملے کے علاوہ ہی اتنے عظیم ہیں کہ جتنا مرضی بے شک ایک کی بجائے 10 بھی جو ہے نا وہ مشرک ثابت ہو جائے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ اللہ اچھا جی، اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ کیوں بندگی کرتے ہیں اس کی کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ کیا بولا کہ جو سنتے کوئی نہیں۔ لوگوں نے دے چی رولا پایا کہ نہیں جی سن دیتے ہیں ہمیں، حالانکہ نبی کی دعوت ہے اور نبی سب سے پہلے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ سنتے کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنے اولیاء کے بت بنائے ہوتے تھے، مجسمے بنائے ہوتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم جو ہے وہ اپنے بڑے اولیاء وغیرہ ان کے بھی انہوں نے کچھ مجسمے بنائے تھے، اور ان کی قوم ستارہ پرست بھی تھی، اور ستارے جو ہے نا ستاروں کے متعلق بھی شخصیات منسوب کی ہوئی تھی، اور ان شخصیات کے بھی مجسمے بنائے ہوئے تھے کہ فلاں ستارے سے متعلق فلاں شخصیت ہے تو اس کا یہ مجسمہ وغیرہ۔ تو اصل میں وہ بھی اولیاء پرستی ہی تھی، وہ بھی کوئی نہ کوئی بڑوں میں سے جو ہے نا کہ ستاروں سے بھی کوئی نہ کوئی شخصیات منسوخ کر کے تو ان کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ جن شخصیات کے یہ مجسمے ہیں ان کی ارواح کا ان مجسموں سے تعلق بن جاتا ہے، اور ہم جب ان مجسموں کو پوجتے ہیں تو یہ ان اولیاء کی پوجا ہوتی ہے، تو اس انداز میں جو ہے وہ پوجتے تھے۔ اور ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ چونکہ ان ارواح کا ان مجسموں سے تعلق بن جاتا ہے تو اس لیے ہم ان کو پوجتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کتوں خوش ہونا انہاں تھوڑی سنتے ہی کوئی نہیں، انہوں کو پتہ چلے گا تو خوش ہوں گے نا۔ تو پہلی بات یہ رد کی کہ نہیں تمہاری سنتے، دیکھتے بھی کوئی نہیں، آپ کے کچھ کام بھی کوئی نہیں آ سکتے۔ یا ابت، اے میرے ابا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا۔ اے ابا جان، شیطان کی پوجا نہ کیجئے۔ حالانکہ آزر شیطان کا پجاری تو نہیں تھا، وہ کوئی یا ابلیس وغیرہ اس طرح کے نعرے تو نہیں لگاتا تھا۔ دور حاضر میں کئی مسلمان کہلانے والے بدبخت یا ابلیس کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، جادو وغیرہ کرنے کے لیے مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ اس طرح کے وظیفے پڑھتے ہیں۔ تو لیکن آزر بہرحال ایسا بدبخت نہیں تھا کہ یا ابلیس کے وظیفے پڑھے۔ اللہ اللہ، تو اللہ کے تو یہ اللہ کیوں فرما رہے ہیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لا تعبد الشیطان، تو اصل میں جب بھی کسی غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے نا تو وہ اس ولی کی پوجا نہیں ہو رہی ہوتی، شیطان خود آگے آ کے اپنی پوجا کرواتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق. تو یہ شیطان کی ہی پوجا ہوتی ہے، بظاہر اس ولی کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیطان اپنی پوجا کروا رہا ہوتا ہے. اس کی ایک تعبیر کہ اس کو استعارے کے معنی میں لیں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے تو منی تو تسی شیطان دی ہے نا، پوجا بظاہر کسی بابے کی کر رہے ہو، کسی پیر کی کر رہے ہو، لیکن پیچھے تو شیطان دے ہی چلے ہو نا، تو اس لیے یہ اصل میں شیطان کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو عذاب پہنچے گا رحمان سے. ہے تو وہ رحمان، لیکن رحمان ہونے کا یہ تقاضا کوئی نہیں کہ اگر کوئی شرک کے اندر بھی مبتلا ہے تو وہ اس کو بھی بخش دے گا. نہیں، رحمان ہونے کے باوجود شرک والے کو اس نے کوئی نہیں بخشنا. تو مجھے ڈر لگتا ہے فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے کہ جدھر شیطان کو سزا ہوگی آپ کو بھی سزا ہوگی. قَالَ، باپ کہنے لگا، اَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي یا ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے ہٹا ہوا ہے، میرے معبودوں سے نفرت کرتا ہے؟ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے ایک مدت تک چھوڑ دے. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر آپ پر سلام ہو. یہ جو سلام ہے یہ سلام تحیہ نہیں ہے، یہ سلام وداع ہے کہ پھر میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں. یہ جو السلام علیکم ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ہوتا ہے اس کو سلام تحیہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا ہوتی ہے. لیکن یہ جو سلام ہے یہ ایک دوسرے کو خدا حافظ کے بس میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، جاؤ تانوں سلام ہوئے، یہ وہ والا سلام ہے. سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے. مشرک کی بخشش کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پتہ ہے کہ میرا باپ مشرک ہے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. اصل معاملہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 114 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک وضاحت فرما دی ہے اس حوالہ سے. اللہ واللہ، اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 سپارہ 11واں، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، جو ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے استغفار تھی وہ نہیں تھی إِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، مگر صرف ایک وعدے کی وجہ سے جو وہ اپنے باپ سے وعدہ کر بیٹھے تھے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، لیکن جس وقت ان کے اوپر واضح ہو گیا أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرّأ منہ، تو پھر اس سے بری ہو گئے، پھر دوبارہ مزید دعا نہیں کی. لیکن اب اس کے اوپر بھی ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ بت تراش بھی ہے، وہ بت ساز بھی ہے، تو پتہ تو چل رہا ہے کہ وہ دشمن ہے خدا کا. وہ شرک کے اوپر جو ہے وہ صرف خود شرک کر نہیں رہا بلکہ دوسروں کو بھی شرک پر لا رہا ہے، وہ بت بنا بنا کے لوگوں کو دے رہا ہے. تو پتہ تو یہ پہلے ہی چل رہا ہے کہ وہ خدا کا دشمن ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ان کو پتہ چلا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تب جو ہے وہ ہٹ گئے. حالانکہ وہ تو پہلے دن سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہیں اس وقت بھی وہ بت تراش تھا، بت ساز تھا. تو معاملے کو مزید جو ہے اس طرح ہم واضح کر سکتے ہیں کہ مشرک کے لیے جو مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی اس کی ایک صورت ہے کہ مشرک شرک کی حالت میں مر چکا، اب اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی، اور یہ ابھی حاضر، یہ ابھی فوت نہیں ہوا تھا، یہ اس کی زندگی میں دعا ہو رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو گمراہی ہے نا اس کے ہیں 4 درجے. میں نے غالباً پہلے بھی ایک دن بتلائے تھے. پہلا درجہ ہے ریب، شک.
بندہ الٹی سیدھی سوچ جو ہے وہ سوچتا ہے، جو شیطانی وسوسے ہیں ان کو جھٹکتا نہیں، ان کے اوپر سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے گمراہی کا، ریب۔ جس وقت تک ریب ہے، ریب والا درجہ ہے، اس وقت تک اس کے لیے ہدایت کی دعا اور ہدایت کی واسطہ سے مغفرت کی دعا وہ ہو سکتی ہے۔ اگلا درجہ ہے گمراہی، ضلال۔ شک میں جب آگے بڑھتا ہے بندہ تو گمراہ ہو جاتا ہے، اب بھی اس کے لیے ہدایت کی دعا جائز ہے اور ہدایت کے واسطہ سے بخشش کی دعا جائز ہے۔ اس سے اگلا درجہ ہے جدال، مومنوں کے مقابلہ میں وہ نکل آیا ہے، اب بھی اس کے لیے ہدایت کی دعا جائز ہے اور ہدایت کے واسطہ سے مغفرت کی دعا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یا عمر ابن خطاب دے دے، عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے۔ تو حالانکہ جدال کے درجے پہ دونوں پہنچے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق بھی مقابلے میں آ رہے تھے، ابو جہل بھی مقابلے میں آ رہا تھا، جدال کے درجے میں پہنچے ہوئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے میں سے کسی ایک کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ جب تک جدال تک کا درجہ ہو نا تب تک ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے اور ہدایت کے واسطہ سے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ چوتھا درجہ ہے گمراہی کا ختم قلب، ختم اللہ علی قلوبہم۔ جس وقت ختم قلب ہو جائے نا کسی پر، پھر اس کے لیے دعا ہدایت کی بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب اللہ نے مور لگا دیا وہ ہدایت پر آ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو جب ہدایت کی دعا نہیں تو ہدایت کی واسطہ سے مغفرت کی دعا بھی نہیں۔ تو گویا کہ مرنے کے بعد اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو پھر مغفرت کی دعا نہیں، زندگی میں جب آخری درجے پہ پہنچا ہے تو تب مغفرت کی دعا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا یہ خیال تھا کہ ابھی یہ تیسرے درجے تک ہے، ابھی جدال کے درجے تک ہے، ابھی ختم قلب تک نہیں پہنچا تو دعا کرتے رہے۔ لیکن جس وقت واضح ہو گیا کہ عدو للہ، یہ تو ختم قلب والے درجے پہ پہنچ چکا ہوا ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے، تب جو ہے وہ ختم کر دیا اس دعا کو، اس کے بعد دعا نہیں کی۔ اب عام انسان جو ہیں ان کا وحی کا کوئی تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ چل سکتا کہ کون کس درجے پہ ہے، کون ریب پہ درجے پہ ہے، کون جدال جو ہے زلال کے درجے پہ پہنچا ہے، کون جدال کے درجے پہ پہنچا ہے اور کون ختم قلب والے درجے پہ پہنچ چکا ہے۔ عام انسانوں کو یہ پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے عام انسانوں کے لیے یہ گنجائش ہوتی ہے کہ کسی کے بالکل مرنے سے ایک لمحہ پہلے تک بھی اس کی ہدایت کی دعا حسن ظن رکھتے ہوئے کہ یہ ختم قلب کے درجے پہ شاید نہ پہنچا ہو، تو حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے آخری لمحے تک بھی عام انسان دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن نبیوں کا معاملہ تھوڑا الگ ہے، نبی کا اللہ سے وحی والا تعلق ہوتا ہے، تو اگر اللہ نہیں بتاتے کہ یہ ختم قلب کے درجے پہنچا ہے تب تک تو نبی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ بتا دے کہ یہ ختم قلب کے درجے پہ پہنچ چکا ہے پھر نبی دعا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی وہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بتایا، ان کے اوپر یہ تبینہ نہیں ہوا کہ انہ عدو للہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، جب تک یہ واضح نہیں ہوا تب تک تو دعا کرتے رہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا اس کے بعد دعا ختم کر دی۔ اللہ اللہ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں کنارہ کرتا ہوں آپ سے بھی اے ابا جان، اور جن کی آپ پوچھتے ہیں، جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، میں ان سے بھی کنارہ کرتا ہوں۔ اب کنارہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کنارہ کرنا تو ہوتا ہے کہ پہلے تعلق ہو تو پھر اس تعلق کو توڑنا۔ چلو باپ کے ساتھ تو تعلق ہے، بیٹے ہیں، لیکن باپ کے بنائے ہوئے معبودوں کے ساتھ تو تعلق کوئی نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں کنارہ کرتا ہوں آپ سے بھی، اور جن کو آپ پکارتے ہیں میں ان سے بھی کنارہ کرتا ہوں۔ حالانکہ کنارہ کرنا تو تب ہوتا ہے کہ پہلے ان سے کوئی تعلق ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پیدائشی جو ہیں موحد ہیں، ہر نبی پیدائشی موحد ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ تو کوئی تعلق ہے ہی کوئی نہیں، تو ان سے کنارہ کرنا کیا ہوا؟ تو وہ صرف ایک علاقائی لحاظ سے ہے کہ اس علاقے میں آپ نے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک علاقائی تعلق میرا ان کے ساتھ رہا ہے، میں وہ علاقائی تعلق بھی چھوڑ رہا ہوں، یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، میں کنارہ کرتا ہوں آپ سے اور جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے سوا،
اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ آپ ان کو پکارتے ہیں، ان کا پکارنا آپ کو جو ہے وہ آپ کا فعل ہے، میں نے تو صرف اپنے رب کو پکارنا ہے۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں تو اپنے رب کو پکار کے کبھی محروم نہیں ہوں گا۔ تسی انہوں پکار پکار کے مر بھی جاؤ نا، ککھ نہیں جے لبنا، لیکن میں اپنے رب نو پکارنے تو میرا رب جو ہے وہ تو مجھے دے گا، میرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ پس جب کنارہ کیا ان سے بھی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی کہ جن کی بندگی کرتے تھے وہ اللہ کے سوا۔ اب یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہاں پر تعبدون نہیں ہے، تدعون ہے، اور آگے فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ بات کیا کی تھی کہ جن کو آپ پکارتے ہیں میں ان سے کنارہ کرنے لگا ہوں، اور عملی طور پر کیا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب کنارہ کیا ان سے بھی، اور کن سے کنارہ کیا کہ جن کی وہ بندگی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بندگی اور پکار ایک ہی چیز ہے۔ کہا تو یہ تھا کہ جن کو آپ پکارتے ہیں میں ان سے کنارہ کرنے لگا ہوں، اور عملی طور پر کیا یہ کہ جن کی وہ بندگی کرتے ہیں ان سے کنارہ کیا۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول اور فعل میں تضاد تھا، کہ کہا تو یہ تھا کہ جن کو آپ پکارتے ہیں میں ان سے کنارہ کر رہا ہوں، اور کنارہ کیا ان سے کہ جن کی بندگی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بندگی اور پکار ایک ہی چیز ہے۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے سورہ مومن ہے، 40ویں سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 60۔ چوبیسواں سپارہ ہے سورہ مومن، آیت نمبر 60۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار پہ پہنچوں گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پکار کی۔ ادعونی، مجھے پکارو۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یہاں پر کون سی عبادت ہے؟ اللہ نے کہا تھا مجھے پکارو، اور یہ تکبر کر رہے کہ نہیں سانو پکارن دی لوڑ کوئی نہیں، تو یہ پکار والی عبادت سے تکبر کر رہے ہیں۔ جو عبادت سے تکبر کر رہے ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تو وہ ان قریب جہنم کے اندر داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ اللہ، تو یہاں پر بھی پہلے بات ہوئی ہے ادعونی، مجھے پکارو، تو لیکن جو نہیں پکار رہے تو کہا کہ وہ میری عبادت سے تکبر کر رہے ہیں، وہ مجھے نہیں پکار رہے، گویا میری عبادت نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر بھی پتہ چلا کہ عبادت اور پکار ایک ہی چیز ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک اور مقام اسی سورہ مومن کی آیت نمبر 66 آگے سورہ مومن کی ہی آیت 66، قُلْ إِنَّ